نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس خصوصی لیکچر کے اندر ہم لوگ اس وقت موجود ہیں۔ آج سے چند دن پہلے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے سیلف ماسٹری کے نام سے جو آن لائن ٹریننگ کورس شروع کیا گیا، اس کے اندر میں نے 8 لیکچر دیے آدھے گھنٹے کے، جس میں اے سے لے کر زیڈ تک سارے کا سارا پروسیس سمجھایا گیا کہ یہ ٹریننگ کورس کیا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کی پرسنالٹی کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس آئیں گی، اور اس میں ہمیں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ نہیں کرنا ہے۔ ایک پیج کے اندر پورے کا پورا مینول اس کے اندر موجود ہے، اور اس کی جو ایکسپلینیشن تھی، ایک ایک نقطے کی پوائنٹ کی وضاحت، وہ کرتے کرتے ہمارے 8 لیکچر آدھے گھنٹے کے صرف ہوئے۔ یہ لیکچر 3 دنوں کے اندر دیے گئے، جس میں ہر نقطے کی بڑے اچھے طریقے سے وضاحت کی گئی۔ جن لوگوں نے لائیو سن لیا ان کے لیے تو بہت آسان ہو گیا کہ وہ اصلاح عمل کو لے کر چل پڑے، اور ہر آنے والے دن میں اپنی شخصیت کے اندر جو بہتریاں محسوس کر رہے ہیں اس کی اطلاعات میرے تک پہنچتی رہتی ہیں۔ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بنا جو موقع پر ان لائیو لیکچرز کو نہ سن سکے۔ بعد میں بھی اب دیکھیں نا، ہماری زندگی کا اس وقت جو لائف سٹائل بن چکا ہے، اس میں عام طور پر اتنا وقت ہمارے پاس ذرا کم ہی ہوتا ہے کہ ہم روزمرہ کے دھندوں سے فارغ ہو کر تو کوئی لیکچر زیادہ مقدار میں سن سکیں۔ چنانچہ اس حوالے سے یہ پرابلم سامنے آ رہی تھی۔ ہمارے کئی احباب جو اس وقت نہ سن سکے، وہ بعد میں وقتاً فوقتاً پوچھتے نظر آئے، مجھے بھی اور دوسرے ساتھیوں کو، فلاں کام کیسے کرنا ہے، فلاں کیسے کرنا ہے، یہ معاملہ کیسے ہے، وہ معاملہ کیسے ہے۔ میں نے سوچا کہ چلو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان 8 لیکچرز کا ایک مختصر سا خلاصہ ایک لیکچر کے اندر بیان کر دیتے ہیں، تاکہ جو لوگ اس وقت نہ سن سکے وہ کم از کم اب ان کو ایک لیکچر کے اندر سن کر تو کچھ نہ کچھ بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ ظاہر ہے جو بات 8 لیکچرز کے اندر بیان ہوئی وہ اتنی تفصیل کے ساتھ تو ایک لیکچر میں نہیں آ سکتی، لیکن چلے مین نکات آ جائیں گے۔ اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو جب بھی موقع ملے، چاہے ڈیلی کا ایک لیکچر سنیں، ذرا ان 8 لیکچرز کے گلدستے کو سنیں صحیح، اور وہاں کی جو خوشبو ہے نا، وہ آپ کی شخصیت کو محسوس ہوگی کہ کیا کچھ ہم اس کورس کے اندر، اس ٹریننگ کورس میں دینے جا رہے ہیں۔ اس کورس کے آغاز میں مجھے بعض احباب نے یہ مشورہ دیا کہ آپ 1 منتھ کا جو فری آن لائن کورس شروع کرانے جا رہے ہیں، تو فری کے سودے کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ فیس رکھیں۔ میں نے کہا میں جو سودا بیچنے جا رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ روئے زمین کے اوپر اس کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، تو میں جتنی بھی قیمت رکھوں گا کم ہی رکھوں گا، تو آخر میں شیخ ہوں، اور شیخ لوگ جو ہے نا وہ نقصان کو گوارا نہیں کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھنی ہے۔ میں جتنی بھی کسی سے مانگوں 10 20 50 ہزار روپیہ، وہ اس کی قیمت بن سکتی ہی نہیں ہے۔ آئیے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہم اس کورس کے اندر اس میں کیا دینے کیا جا رہے ہیں۔ بڑی یونیک قسم کی چیز ہے۔ سب سے پہلے لیکچر کے اندر میں نے ٹاپک یہ رکھا تھا کہ واٹ از سیلف ماسٹری، سیلف ماسٹری ہے کیا، اس کورس کا مقصد کیا ہے۔ اس میں نے بتایا تھا کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی کا شعور رکھ دیا ہے، اور انسان کی فطرت عروج کو پانا چاہتی ہے، آگے بڑھنا چاہتی ہے، کمال تک پہنچنا چاہتی ہے۔ مسئلہ کہاں پیش آتا ہے؟ مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے کہ انسان کے اندر کچھ منفی جذبات ہوتے ہیں، کچھ منفی خیالات ہوتے ہیں، اور کچھ منفی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ ہیں وہ چیزیں جو بار بار انسان کا راستہ روکتی ہے۔
2 दिन 4 दिन 10 दिन वो पटरी के ऊपर चढ़ता है, मज़ा आने लगता है, तो साथ ही कोई ना कोई ख्वाहिश अंदर से बाहर निकलती है, या कोई ना कोई जज्बा मुतहर्रक होता है, कोई ना कोई आदत मुतहर्रक होती है पुरानी माजी की कोई, या कोई ख्याल ऐसा नेगेटिव आता है, एक वायरस आता है और इंसान के खिरमन अमन को तबाह बर्बाद करके रख देता है और उसे दोबारा उसे ज़वाल और पस्ती की तरफ खींच देता है। तो मैंने कहा सेल्फ मास्टरी का मतलब क्या है कि अपने जज्बात, अपने ख्यालात, अपने एहसासात और अपनी ख्वाहिशात बंदे के अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। ये जो 2-3 मिनट के अंदर अभी बात की है ना, ये उस 30 मिनट की बात का एक निचोड़ है जो आपके सामने रख रहा हूँ। पहला लेक्चर पूरे का पूरा इसी एक नुक्ते पर है। अब उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने कहा, उसका आगाज़ यहाँ से किया कि अब हमें इस एक मंथ के अंदर पहुँचना कहाँ है, जाना कहाँ है। कोई ना कोई माटो जब तक हमारे सामने ना हो तब तक हम चल नहीं सकते हैं सही तरीके से। ये मकसद होता है जो इंसान को अंदर एक जुनून, एक जज्बा, एक जोश व खरोश पैदा करता है और उसे पता होता है कि मैंने फलां मंजिल तक पहुंचना है। उस हवाले से ये देखिए, इस पेपर के ऊपर सबसे ऊपर लिखा हुआ है माटो, और माटो यानी नस्बुल ऐन क्या है, मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, उसके नीचे लिखा हुआ है नूरे सकीना। ये नूरे सकीना है क्या? ये नूरे सकीना वो है जिसकी तलाश के अंदर सारी दुनिया मारी मारी फिर रही है। इसी के लिए लोग पैसा धड़ाधड़ कमाते हैं, इसी के लिए इक़्तिदार हासिल करना चाहते हैं, इसी के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलते हैं और बाज़ औक़ात ईमान तक को गिरवी रखने पे तैयार हो जाते हैं। लेकिन पाने वाले सिर्फ चंद एक लोग हैं, उंगलियों की पोरों पर गिने जा सकते हैं जिनको ये सकीना मिलता है। वजह क्या है, मिलता क्यों नहीं है? लोगों की अक्सरियत इसे दुनिया के बाज़ारों में तलाश करती है। ये दुनिया के बाज़ारों में मिलने वाली चीज़ ही नहीं है, ये आसमान की चीज़ है। खुदा कहता है हो वल्लाज़ी अंज़ल सकीनता फ़ी क़ुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह वो है जो मोमिनों के दिलों के ऊपर सकीना उतारा करता है। सकीना से मुराद तस्कीने कल्ब, इत्मीनाने कल्ब, रूह का चैन, करार, जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं। गलती हम ये करते हैं, हम समझते हैं शायद लजीज खाने खाएंगे वहाँ से सुकून मिल जाएगा। हालांकि खानों के ज़रिए से जो लज्जत मिलनी है वो लज्जत है, सुकून नहीं है। लज्जत और सुकून में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लज्जत हमेशा वो चीज़ है जो दुनियावी साजो सामानों से मिलती है, एसी वाले कमरे में बैठ के मिलती, लग्जरी गाड़ी के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं लज्जत मिल रही है, कोई आपके लिए क्लैपिंग कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लज्जत मिल रही है, कोई अच्छा खाना खा रहे हैं, लज्जत मिल रही है। और जितना टाइम ये काम आप कर रहे होते हैं उतनी देर लज्जत मिलती है, उसके बाद नहीं। सुकून का तल्लक इन चीज़ों से नहीं है, सुकून का तल्लक आपके मन की दुनिया से। मन की दुनिया के अंदर जब सुकून आता है ना, तो फिर उसके बाद बाहर की दुनिया के अंदर ख़ज़ां भी हो, बंदे के अंदर अगर बहार है ना तो उसके लिए हर मौसम ही बहार का मौसम है। और अगर अंदर ख़ज़ां है, वीरानियों ने डेरे लगाए हुए हैं, तो फिर बाहर की बहारों ने क्या करना है। वासिफ साहब के बकौल कि जिस इंसान के अंदर रोशनी नहीं है वो चिरागों के मेले में जाकर क्या करेगा। तो हमने ये कहा था कि ये हमारा माटो है, हमने सुकून हासिल करना, नूरे सकीना हासिल करनी, जो दुनिया में भी काम आए, कब्र के अंदर जाएं तो वहाँ हमारी कब्र को रोशन कर दे, और क़यामत वाले दिन हशर में जाएं तो वहाँ भी कुरान के बकौल वो नूर उनके दाएं बाएं आगे पीछे चल रहा होगा। हम उस नूर को पाना चाहते हैं, और जब तक वो नहीं मिलता हमारी बेकरार रूह को चैन नहीं मिल सकता। और तब तक जो मर्ज़ी कमा लें, खा लें, पी लें, रख लें, ढक लें, जिस मर्ज़ी मनसब तक पहुँच जाएं, आप उसको नहीं पा सकते। अच्छा, इसमें मैंने पूरी बाकायदा निशानियाँ बताई कि नूरे सकीना जब आपके अंदर आना शुरू होगा उसकी ये अलामात होंगी, और जब आप शुरू करेंगे तो जस्ट 1 हफ्ते बाद उसकी इब्तदाई अलामात आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। सारे की सारी तफसील जो है ना उस दूसरे सैकड़ लेक्चर के अंदर मौजूद है। वो सैकड़ लेक्चर आधे घंटे का पूरा इसी एक नुक्ते पर है। यहाँ पर इस वक्त इतना ही पर इक्तफा कर दो। उसके बाद आगे चलिए, मैंने ये मुसल्लस जो बनी हुई ट्रायंगल, मैंने कहा इस सफ़र के अंदर हमारे की पॉइंट्स क्या हैं, हमारे मेन हथियार क्या है। सेल्फ कंट्रोल के अंदर जो चीज़ एक बुनियाद की हैसियत इख्तियार करेंगे, उसमें क्या था
3 چیزیں تھیں. یہ اوپر خاموشی، اوپر والے کارنر پر خاموشی کا مطلب ہے غیر ضروری باتوں سے پرہیز. اس پر بھی بڑی تفصیل سے وہاں بات ہوئی. میں نے حدیثیں کوٹ کی جن میں بتایا گیا کہ خاموشی جو ہے وہ جب بندہ اختیار کرتا تو پورا جسم سر سے لے کر پاؤں تک ساری خواہشات اس کے قابو میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا، تو اس کا سمپل سا فارمولہ دیا تھا کہ 1 مہینہ آپ کوشش کریں کہ گفتگو میں پہل آپ نہ کریں، دوسرا کرے. اور نمبر 2، جب اگلے نے پہل کر دی تو آپ کے پاس کان 2 ہیں، زبان 1 ہے، 2 سنیں اور اس کے مقابلے میں 1 بولیں. یعنی اس معاملے میں آپ شیخوں کی طرح کنجوسی کریں. جیسے شیخ لوگ پیسے کے خرچ کرنے کے اندر کنجوس سمجھے جاتے ہیں، ایکچولی ہے نہیں ہے، لیکن عام طور پر ان کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے. خاموشی. اس کے بعد یہ دوسرے کارنر پہ روزہ تھا، اور روزے سے مراد روزہ نہیں میں ہار کھانے لگا. روزے کا ہم نے ایک نئی فارم، ماڈل فارم سوچی ہوئی ہے جدید، جس کو ہم منی روزہ کا نام دیتے ہیں. اس کے اندر یہ ہے آپ سارا دن کھاتے پیتے بھی رہیں اور آپ روزے کے بینیفٹس کو بھی انجوائے کر لیں. اس میں کیا ہے، تھوڑی سی اوقات کی پابندی اور جسٹ 3 چیزیں تھیں. نمبر 1 تو یہ بتایا تھا صبح دوپہر شام کے 3 کھانے ہیں. درمیانی اوقات کے اندر صرف سمپل پانی، کوئی اور چیز کھانے پینے کو دل چاہے تو آپ فوراً کہیں کہ نہیں، جیسے روزے میں نہیں نہ کھا سکتے، اسی طرح آپ نے اس میں درمیانی اوقات میں کچھ نہیں کھانا. یہ چیز سیلف کنٹرول کو جنریٹ کرنے میں، عادتوں کو قابو کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. نمبر 2 میں نے کہا تھا 3 چیزیں 1 مہینے کے لیے پرہیز. آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی، ذہنی بھی، روحانی بھی. میدا اور اس سے بنی ہوئی چیزیں، وائٹ شوگر جس کو وائٹ زہر کہا گیا ہے حکمت کے اندر، میدے کو بھی وائٹ زہر کہا گیا ہے. اور نمبر 3 برائلر کی صرف بوٹی سے پرہیز کر لیں. چلو جس میں ڈال کر وہ پکائی گئی ہے وہ سالن کھا لیں، بوٹی نہ کھائیں. یہ 3 چیزیں. تو یہ آپ کا منی روزہ ہو جائے گا جو آپ کے اندر سیلف کنٹرول کو جنریٹ کرنے میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرے. تیسری چیز تھی اقامت صلاۃ. یہ تیسرا لیکچر پورے کا پورا ان 3 چیزوں پر ہے. اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ ان کو ذرا مزے لے کر سمجھنا نا تو پھر وہ تیسرا لیکچر سنیں. تو اگر آپ کے پاس فی الحال ٹائم نہیں ہے تو چلو بریفلی سمجھ لیں. اقامت صلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا، جسٹ پڑھنا نہیں. پڑھ تو ہم سب لوگ رہیں، اور جب آپ خاموشی کو اپنائیں گے اور یہ روزہ منی روزہ، تو اس کے نتیجے میں آدھا کام تو اقامت صلاۃ والا ویسے ہی ہو جائے گا. آپ کے دل ذہن میں ویسے ہی ٹھہراؤ آ جانا ہے، تو باقی تھوڑی بہت توجہ کریں گے تو نماز بھی اقامت کے درجے میں چلی جائے گی. اور جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے نفس کو یہاں گردن سے پکڑ لیا. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا لیکچر ٹوٹل اس کے اوپر تھا. اس کے بعد ان کے درمیان میں یہ دیکھیں 3 چیزیں اور لکھی ہوئی ہیں، اتنی دور سے شاید پڑھی نہ جا سکے. یہ دیکھیں مثلث کے ادھر اور ادھر، تینوں اطراف یہ 3 وظائف ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھنے والے. ان میں نمبر 1 پہ ہے رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین. اب یہ وظیفے نے کرنا کیا ہے، کس طرح آپ کے اندر کے وہموں وسوسوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو باہر نکالنا ہے، یہ آپ وہاں سے تھوڑا بہت اس کو وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بعد نمبر 2 الحمدللہ اللہم لک الحمد والا کا شکر. ان کی تعداد کوئی نہیں ہے. سارا دن میں آپ کو جب یاد آیا آپ پڑھیں رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحم. آپ کا دل چاہتا ہے دوسری مرتبہ پڑھ دیں، تیسری مرتبہ پڑھتے نہیں دل چاہتا تو بس یہیں پہ اسٹاپ کر دیں. آپ کا دل چاہتا ہے اس کے آگے الحمدللہ پہ آ جائیں، الحمدللہ اللہم لک الحمد والا کا شکر. 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ جبر نہیں کرنا اپنے آپ پر. نہیں دل چاہتا تو نہ ہو صحیح، بس 1 مرتبہ پڑھ کے چھوڑ دیں. اور تیسری کثرت دعا یا مناجات. یہ آپ جب کوئی نماز کے لیے بیٹھے ویسے ہی دعا مانگتے ہیں، آپ تھوڑا سا اور بڑھا دیں. کوئی مسئلہ سامنے آ گیا اچانک، دعا کے بھی 2 طریقے ہیں، یا تو منہ سے مانگے یا پھر دل میں. دل میں مانگنے والی بھی بڑی زبردست ہے. کوئی ایسی مشکل درپیش آ گئی، سامنے کو بندہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، سچویشن ہے سمجھ نہیں آ رہی، ادھر جائیں کیا کریں کیا نہ کریں، فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوں، دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کریں اور اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوگا کہ میرا بندہ کو میں یاد ہوں. تو یہ 3 وظیفے جو ہیں نا، ان کے اوپر 1 منٹ بھی نہیں آپ کا لگنا. چونکہ ہم آپ کو کہہ ہی نہیں رہے 100 مرتبہ پڑھیں، ہم تو کہہ رہے ہیں دن رات میں جب آپ کا دل چاہے. ان تینوں نے آپ کے اندر کے بہت سارے گند مند کو، ذہن سے کچرے مچلوں کو صاف کرنا ہے. نمبر 2 یہ جو 3 کام تھے نا، خاموشی اور یہ اپنا روزہ اور اقامت صلاۃ، ان کے اوپر بھی ہیلپ دینی ہے انہوں نے. اور ساتھ پتہ نہیں کتنی ساری برکتیں آپ کو خدا سے لے کر انہوں نے دینی ہے.
اوکے، تو یہ چوتھا لیکچر سارے کا سارا ان 3 پر ہی ہے۔ تیسرا لیکچر ان 3 پر تھا، یہ کارنر والے، اور چوتھا لیکچر آدھے گھنٹے کا ان 3 وظیفوں کے حوالے سے، وہاں پر بتایا گیا ہے کہ ان کے کیا نتائج ہیں اور کیا کیا کچھ یہ آپ کی لائف کہیں ہیں۔ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے، زندگی کا سفر سموتھلی نہیں ہے، موٹر وے نہیں ہے، یہاں زگ زیگ بھی۔ جی سوری، ڈسکنیکٹ تھوڑا سا ہو گیا تھا جی، آواز آ رہی ہوگی امید ہے اب۔ اچھا، زگ زیگز بھی آتے ہیں، بہت کچھ آتا ہے سفر کے اندر۔ اب ان زگ زیگز کے اندر اپز اینڈ ڈاؤنز کے اوپر اپنے آپ کو بندہ سموتھلی کیسے قائم رکھے، اس کے لیے ضروری ہے بندے کے پاس کچھ ویلیوز ہوں۔ 5ویں لیکچر ویلیوز کو ہم نے 2 قسموں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ 4 ویلیوز وہ ہیں جن کو آپ نے اپنانا ہے، اور 4 وہ ہیں جن سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ جن 4 کو اپنانا ہے، 5واں لیکچر پورے کا پورا ان 4 کے حوالے سے ہے، اور جن 4 سے پرہیز کرنا ہے، 6واں لیکچر پورے کا پورا ان 4 کے حوالے سے ہے۔ 5ویں لیکچر میں جو 4 ویلیوز جن کو اپنانا ہے وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 استغفار، نمبر 2 استعاذہ، نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 شکر۔ ہمارے ماضی قریب کے ایک ولی اللہ ہو گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ سارے کا سارا تصوف اور روحانیت اس 4 چیزوں میں ہے۔ یہ جو 4 میں بتا رہا ہوں، استغفار، استعاذہ، صبر، شکر۔ استغفار کا کیا مطلب ہے؟ ماضی کے حوالے سے جو کچھ آپ سے ہو چکا ہے، جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی پریشانی آنے لگے، ہوئے میں نے تو یہ کر دیا، وہ کر دیا، اتنا نقصان، وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے آپ کو پریشانی ہوگا، فوراً ہی ذہن میں سوچنا ہے استغفار ہے نا، بس پڑھیں چاہے نہ اس وقت، میں نہیں کہہ رہا ہوں اس وقت آپ پڑھنے بیٹھ جائیں، صرف آپ کے پتہ ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ میرے پاس ماضی کے لیے کیا ہتھیار ہے۔ فیوچر کے حوالے سے جب کوئی اندیشہ آنے لگے، ایسا ہی نہ ہو جائے، ویسے نہ ہو جائے، کل ایسے ہو گیا تو کیا بنے گا، ویسے ہو گیا تو کیا بنے گا، فوراً آپ نے سوچنا ہے میرے پاس استعاذہ ہے نا۔ استعاذہ کا مطلب ہے اللہ کی پناہ۔ اس کے لیے صبح و شام کی دعائیں ہیں، اس وقت میرے پاس پڑھی نہیں ہیں، میں نے شیئر کی ہوئی ہیں ساری اپنے ساتھیوں کو، وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ وہ پڑھ کر آپ اللہ کی حفاظت میں آ گئے، آپ اسموک کے اندر باہر نکلیں جو مرضی۔ میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ جان بوجھ کر نکلیں، ویسے میں نے تجربہ کر کے دیکھا ہوا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہوتا ککھ بھی نہیں ہے، جہاں مرضی گھومیں پھریں۔ مطلب یہ ہے اپنی طرف سے جتنی احتیاط ہوتی ہے وہ کریں، لیکن جہاں آپ کو جانا ہے ضروری جو مرضی کریں کرائیں، عیش کریں، موجیں کریں، گھبرانے کی ضرورت نہیں جب آپ نے صبح کو استعاذہ کی دعائیں پڑھ دیں۔ اچھا، سارے دن کے اندر 24 گھنٹوں میں ماضی کے حوالے سے جب بھی کوئی خیال آنے لگے پریشان، فلاں وقت میں میرے سے یہ ہوا تھا، کیا کرنا ہے؟ فوراً دھیان سوچنا ہے استغفار ہے نا، بس ٹھیک ہے۔ اور استغفار تو یہ آپ پڑھ ہی رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ہم نے جو 3 وظیفے بتائے ہیں ان کے اندر پھر سب سے پہلے ہے۔ اچھا جی، فیوچر کے حوالے سے جب بھی کوئی آنے لگے اندیشہ، استعاذہ، اور استعاذہ کی دعائیں آپ نے صبح و شام پڑھنی جب آپ نے سیلف ماسٹری کے پروگرام کا حصہ بننا ہے، تو لہذا وہ بھی کلیئر۔ اب رہ جاتا ہے مسئلہ حال کا۔ حال کے حوالے سے موجودہ زمانے میں 2 قسم کے معاملات ہیں، یا تو کوئی سچویشن میری مرضی کے مطابق ہے یا میری مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر سارا دن آپ کی مرضی کے مطابق سچویشن پیش آ جائے وہاں شکر سے استقبال، اور جہاں آپ کی مرضی کے خلاف سچویشن آ جاتی ہے وہاں صبر۔ لو جی، آپ نے جب ان 4 کو پکڑ دیا، آپ کے تینوں ہی زمانے سیکیور ہو گئے۔ ماضی کے حوالے سے سب پریشانیاں ختم، فیوچر کے حوالے سے سب پریشانیاں ختم، حال کے حوالے سے ساری ٹینشنیں ختم۔ کوئی پسندیدہ ہے تو شکر، ناپسندیدہ صبر۔ لائٹ آ گئی ہے شکر، چلی گئی ہے صبر، کوئی اور نقصان ہو گیا ہے صبر، کوئی فائدہ مل گیا، خوشی مل گئی ہے شکر۔ اللہ خیر، 24 گھنٹے کے عبادت گزار آپ بن جائیں گے۔ اوکے، آگے چلیے۔ 4 کام ایسے، 4 ویلیوز ایسی ہیں جن کو ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ نمبر 1 جھوٹ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ مومن چوری بھی کر سکتا ہے اور شراب بھی پی سکتا ہے اور زنا بھی کر سکتا ہے، لیکن بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ حتی الوسع کوشش کرنی ہے کہ سچ بولیں۔ 2-3 موقع جن پر شریعت نے اجازت دی ہے خود جھوٹ بولنے کی، وہاں بولا جا سکتا ہے، اور وہ ساری وضاحت میں نے لیکچر نمبر 6 کے اندر کی ہوئی ہے، جن میں میں نے ان 4 کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ وہاں سے تھوڑا سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جھوٹ کے نقصانات کیا۔ اس کے بعد نمبر 2 غصہ، غصے میں نہیں آنا ہے۔
آئے گا غصہ اپنی مرضی کے مطابق، جیسے اب مطلب یعنی پہلے سے آتا رہا، بچپن سے ہم کر رہے ہیں نا، اب ہم نے 1 مہینے کے لیے نہیں کرنا تو بے اختیار آئے گا۔ جہاں آیا آپ کو ساتھ ہی یاد ہے وہ میں نے تو اس 1 مہینہ غصہ نہیں کرنا تھا، تو آپ فوراً ہی وہاں اللہ سے کہیں سوری یا اللہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، بس آگے بڑھیں۔ وہاں اس کو لے کر بیٹھ نہیں جانا ہے کہ یہ کیوں آ گیا ہے، میں نے تو سوچا ہوا تھا مہینہ آئے ہی نا، تو یہ آ کیوں گیا؟ بھائی آ گیا ہے تو آنے دیں، بھول بھلیکھے اللہ لکھے۔ روزہ توڑ دیتے ہیں آپ، 2 روٹیاں کھا لیں روزے کے اندر، آپ کے روزے کی صحت پر ذرا بھی اثر نہیں پڑا ہے، تو بھول کر غصہ آ گیا ہے پرانی عادت کے طور، پھر کیا ہے؟ نمبر 3، شکوہ نہیں کرنا، چاہے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ واصف صاحب کہتے ہیں آپ نے ساری زندگی لوگوں کے منفی رویے کی شکایت نہیں کرنی، ورنہ آپ کو راستہ نہیں ملے گا اللہ کی طرف جانے والا۔ تو لہٰذا اس 1 مہینے کے اندر جائز شکووں کو بھی چھوڑ دیں۔ یہ 30 دن کا سفر ہے جو آپ کی طبیعت کے اندر لطافت پیدا کرے گا، نزاکت پیدا کرے گا، صفائی پیدا کرے گا، اور طبیعت کے اندر اتنا ہلکا پن پیدا کر دے گا کہ کبھی کبھی تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا جیسے میں اڑ رہا ہوں، زمین پر نہیں بیٹھا، جیسے اوپر اڑ رہا ہوں۔ جنت کے مزے انشاءاللہ، جنت کی خوشبوئیں دنیا کے اندر بیٹھے بٹھائے انشاءاللہ لینی شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور دعائیں دیا کریں گے ہمیں بھی کہ کس فقیر سے والا واسطہ پڑا تھا۔ اچھا آگے جی، چوتھی اور آخری، غیبت۔ غیبت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا صحابہ سے، تو عرض کی یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا غیبت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں کرے کہ وہ اگر وہ خود سنے تو ناپسند کرے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ عیب کمی خامی اس کے اندر موجود ہوں؟ فرمایا یس، اسی کو غیبت کہتے ہیں، خامی موجود ہے۔ تو لہذا حضور علیہ السلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑا جرم ہے، اور قرآن نے کہا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف 30 دن تک آپ نے اس سے روکنا ہے۔ اس سے جب آپ روکیں گے نا اپنے آپ کو، وہ جو نور بچپن سے ہمارے اندر عبادتوں کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہی ہم ضائع کرتے چلے جاتے ہیں، ادھر چگلی کر کے، غیبت کر کے، غصہ کر کے، جھوٹ بول کر، وہ نور پھر بچنا شروع ہو جائے گا، اور بچے گا نا جب اندر۔ یہ جو سکینہ ہے نا، سکینہ پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ اچھا ایک چیز ادھر رہ گئی اس دائرے کے اندر، سوری، یہ دیکھیں یہ 3 یہ تھی اور 3 یہ تھی، اور درمیان میں ایک اور چیز ہے مثلث کے اندر، اور وہ کیا ہے؟ 7 اعضاء کے گناہوں سے پرہیز، یہ ذات راہ ہے، وہ جو قرآن نے کہا تھا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ لوگوں جب کسی سفر پر، حج کے سفر کے لیے جایا کرو تو 7 زاد راہ لے لیا کرو، کوئی راستے کا سامان، اور فرمایا تمام سامانوں میں سے بہترین سامان تقویٰ کا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ ان 7 اعضاء کے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اچھا پہلے تو ہم سے چھوڑتے نہیں تھے، مگر جب ہم نے یہ 3 کام کیے اور پھر ساتھ یہ 3 ملائے تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر اتنا سیلف کنٹرول آتا جائے گا کہ پھر ہمارے لیے یہ 7ویں کام کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ 7 اعضاء کے گناہوں کو چھوڑنا، یہ ہمارے اندر نور پیدا کرے گا، اور یہاں سے ہماری منزل کیا ہے؟ اوپر لکھا ہوا ہے رضائے الہی۔ یعنی جب بھی میرے ذہن کے اندر کوئی بدنگاہی کا خیال آنے لگے کہ یار ویکھاں تے صحیح بڑی سونی ہے، ٹھیک ہے، تو میں فوری طور پر یہ سوچ کر کہ اللہ ناراض ہو جائے گا تو یہ تو میں جس منزل کی طرف جا رہا ہوں جا نہیں پاؤں گا، میں نظریں نیچے کر دوں۔ عام بندے کے لیے کام بڑا مشکل ہے، مگر جس نے پہلے یہ کام کر لیے ہونا اور یہ کام کر رہا ہو، یہ 3 اور 3 6، اور جس کی منزل یہ ہو اور یہ نور سکینہ جس کا ماٹو، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہتا، کیونکہ یہاں سے کافی حد تک ضبط اس کے اندر پیدا ہو چکا ہوا ہے۔ اب اس کے لیے میں ذرا ارادہ ہی کرنا ہے، نظریں نیچی ہو جائیں گی، اللہ خیر تھا۔ تو یہ یہاں سے جب یہ پیدا ہوگا تو یہ نور سکینہ کی طرف جائے گا، اور یہاں سے مزید یہ جو ان 4 کے اندر بھی ہم نور سکینہ ضائع کرتے تھے نا، وہ ہمارا بچے گا، اور یہ سارے کا سارا ہمارے اندر نور پیدا کرتا چلا جائے گا، اللہ کے قریب سے قریب تر کرتا چلا جائے گا، اور ہمارے اندر لطافت پیدا کرتا چلا جائے گا۔ جب یہ سارے کام کر لیے تو پھر آخری انٹری ہے ڈیلی روٹین، روزانہ کیا کرنا۔ آپ آج کسی پیر کے پاس چلے جائیں، اسے کہیں جی میں نے گناہ بہت ہوتے ہیں جی، کیا کریں؟ وہ کہے جی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا کرو، 5 نمازاں پڑھو، یہ کریں وہ کریں۔ ہم نے اتنا کچھ کرنے کے بعد ان معمولات کو اینڈ پہ لے کے آئے ہیں، اس لیے اینڈ پہ لے کے آئے ہیں کہ جب تک یہ نہ ہو، نمازیں جتنی مرضی پڑھ لیں آپ، وہ کوئی نتیجہ لمبا چوڑا پیدا نہیں کرنے والی، ثواب آپ کو دے دیں گے،
ٹھیک ہے، یہاں سے بعد ہم لے کر آئے ہیں، یہ دیکھیں 8 معمولات ہیں، تھوڑا سا ہے برڈن لیکن اتنا برڈن نہیں ہے۔ پرانے زمانوں میں صوفیہ نے اس منظروں کو پانے کے لیے نا مہینوں کے مہینوں مرید آ کر شیخ کی خانقاہ میں رہا کرتے تھے۔ یہ تو شکر کریں اللہ کی ذات کا، اب اس دور میں کس نے جا کر مہینوں کے مہینے رہنا ہے؟ یہ چلتی پھرتی خانقاہ آپ کو مل گئی ہے کہ آپ جہاں بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہ چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور ڈیلی بیس پر ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اقامت صراط آخری 2 لیکچر 7واں اور 8واں، وہ دونوں کے دونوں، 7ویں لیکچر میں 4 پہلی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کی، اور 8ویں میں 4 باقی اور کچھ ضروری ہدایات دے کر بات ختم کی گئی ہے۔ 7ویں میں کیا ہے؟ اقامت صلاۃ، 5 وقت کی نماز، اس کے بعد مسنون اذکار صبح و شام، جس کا میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کر 10 منٹ، اتنی چیزیں حضور علیہ السلام نے جو صبح کچھ مانگا اور جو شام کو مانگا، وہ ساری دعائیں چن کر ایک جگہ پر جمع ہو گئی ہیں، اور ایسی چیزیں حضور علیہ السلام نے مانگ لی اللہ سے کہ جس کو جناب دنیا سے لے کر آخرت تک کی سب بھلائیاں، سب اچھائیاں حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لی، تو لہٰذا یہ چیز مانگنی ہے ہم نے۔ اچھا، وہ مسنون اذکار صبح شام 10 منٹ، اس کے بعد نوافل حاجت و توبہ، 2 صبح کو حاجت کے نفل پڑھنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ آج شام تک مجھے اس سیلف ماسٹری کے پروگرام پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر شام آئی، رات آئی، پھر آپ نے 2 نفل پڑھے اور پڑھنے کے بعد وہ توبہ کے ہوں گے، پھر آپ نے دعا کرنی، یا اللہ اس سارے دن میں جو کمیاں رہ گئی ہیں نا سیلف ماسٹری پر عمل کرنے میں، وہ مجھے معاف فرما دے۔ تو اس طرح معاملہ کلیئر کر کے پھر سوئیں۔ اچھا، اس کے بعد آگے کیا ہے؟ تجدید عزم و احتساب نفس، یہ کیا ہے؟ 5 منٹ صبح کو آپ نے اس پیپر کو سامنے رکھ کر اپنے عزم کی تجدید کیا کرنی ہے، ایک ایک چیز کو دیکھا کرنا ہے، اچھا یہ ہے، ساتھ ساتھ ذہن میں ارادہ کیا کرنا ہے کہ میں ان پر آج عمل کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور شام کو کیا ہے؟ احتساب نفس کے اندر رات آئی تو پھر آپ نے اس پیپر کو سامنے رکھ لینا ہے اور پھر آپ نے کہنا ہے، دل میں سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہاں کہاں ان میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اور پھر آپ نے ان کو پورا کرنا ہے، ان کے حوالے سے دل میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ یہ ہو گیا احتساب نفس۔ اس کے بعد التزام تہجد، 2 رکعت نماز نفل تہجد کے دن کے 100 نفلوں پر حاوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دن کے 100 نفلوں پر حاوی ہوتے ہیں یہ 2 رکعت نماز نفل تہجد کے۔ کیا کمال کی چیز ہے۔ میں نے وہاں پر اس لیکچر 8ویں لیکچر کے اندر آغاز ہی تہجد سے ہوا ہے، اور وہاں ذرا سنیے گا کہ حضور علیہ السلام کی چوندی حدیث کیا ہے تہجد کے حوالے سے، اور کتنے بڑے بڑے فائدے بتائے، اور کیا کچھ ہے اس کے اندر۔ اونلی 2 رکعت نماز نفل تہجد۔ پھر تلاوت قرآن مجید ہے 10 منٹ، اس کے بعد مراقبہ اسم اللہ ذات، اس کا بھی طریقہ بتایا، سب کچھ سمجھایا ہے، تو وہ بھی وہاں پر موجود ہے۔ آنکھیں بند کر کے دل میں اللہ اللہ سوچنا کہ دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور دل پر اللہ لکھا ہوا بھی ہے۔ باقاعدہ ایک ویڈیو ہماری بیٹی عثما نے شیئر کر رکھی ہے کہ آپ کانوں کو لگا لیں ہینڈ فری کے ذریعے، یا ویسے ہی پاس رکھ کر 5 منٹ کی ویڈیو اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی ہوں اور آپ سمجھیں کہ یہ میرے دل سے آواز نکل رہی ہے، اور 5 منٹ ہو جائیں دوبارہ سے ری پلے کر دیں اس کو، تو اس طرح یہ ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں ہے مراقبہ دعا 10 منٹ کا بھی پورا طریقہ میرا موجود ہے نیٹ پر، جو میں نے باقاعدہ آڈیو ریکارڈنگ کروائی ہے کہ آپ جسٹ آنکھیں بند کر کے اس کو لگا لیں، اور جو کچھ میں بول رہا ہوں ساتھ ساتھ ذہن میں سوچتے چلے جائیں، بس فنش۔ یہ چیزیں ہیں، اور یہ چند ایک، اور ان سب کے لیے یہ ہے ورک شیٹ ڈیلی بیس کے اوپر جو آپ نے فل کر کے بھیجنی ہے پہلے دن۔ یہ سب کے باقاعدہ آگے نمبر ہیں، اور نیچے آپ نے ٹوٹل کرنا ہے کتنے لیے ہیں کتنے نہیں۔ اس کی بھی پوری تفصیل آپ کو 8ویں لیکچر کے اینڈ میں وہاں سے مل جائے گی۔ تو فی الحال کچھ کافی حد تک آپ سمجھ لیں گے، جس انداز میں یہ لکھے ہوئے ہیں، یہ جس ترتیب سے، اسی ترتیب سے یہ ہے۔ تو آپ کی ڈیلی آپ یہ فل کر کے ایک دن کی پک لے کر ہمارے گروپ میں سینڈ کر دیں گے، ہم دیکھ لیں گے کہ آج آپ کی کیا کارکردگی کیا نہیں ہے۔ اسی طرح پھر دوسرا دن، تیسرا دن، اس طرح 30 دن پورے کریں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر دیکھیں آپ کی لائف کے اندر کیسی کیسی چینجنگز آ گئی ہوئی ہیں۔ عارف کھڑی شریف میاں محمد بخش صاحب کے شعر پر بات کو ختم کر رہا ہوں کہ لاکھ ہزار بہار حسندی اندر خاک سمانی، اجئی پریت لگا محمد جگتے روے کہانی۔ کوئی کہانی چھوڑ کر مریں
ورنہ تو پھر بڑے لوگ آئے اور چلے گئے، تاریخ کے ڈسٹ بن کے اندر آج دفن ہو چکے ہوئے ہیں۔ کہانی ان لوگوں نے چھوڑی ہے جنہوں نے کچھ محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، اور 21ویں صدی کے اندر اس سے آسان نصاب اور اس سے آسان طریقہ مشکل سے ذرا ملے گا، مل تو جائے گا لیکن ذرا مشکل ہے۔ تو اس لیے قدر کریں، اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ، وما علینا الا البلاغ۔